تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ کفار اگرچہ طاقتور تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت سے بہت زیادہ تنگ تھے، کیونکہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ان کو اس بات سے بڑی تکلیف تھی، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ حبل پر کوئی چادر چڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا جو خانہ کعبہ میں انہیں رکھا ہوا تھا، 360 بت تھے جن میں سے ایک حبل بھی تھا۔ تو اس طرح اگر لوگ مسلمان ہوتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ حبل پر کوئی چادر چڑھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے بیٹھ کر میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ آخر اس دعوت کو کیسے روکا جائے۔ تو نعوذ باللہ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، کہ اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے تو دین کی دعوت خود بخود رک جائے گی۔ جب دعوت دینے والے نہیں رہیں گے تو ان کے پیچھے کون چلنے والا ہوگا؟ لوگ خود بخود اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ لیکن اب یہ کام کرے کون؟ تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے کہ یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب یا ہشام کے ذریعے، عمر بن ہشام کے ذریعے۔ تو ادھر ان کے حق میں دعا قبول ہو چکی تھی۔ تو بہرحال وہ تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے، اور انہی دنوں میں ان کی بہن اور بنوئی بھی اسلام لا چکے تھے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ان کو میرے نعیم بن عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے پوچھا آج بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں اس طرح اس کام کے لیے جا رہا ہوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی اسلام لا چکے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور زیادہ ہو گیا کہ ہم دوسروں کو منع کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں اسلام آ گیا ہے۔ وہیں سے سیدھے لوٹے اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑے، انہوں نے سن لی یہ آیات، اندر گئے تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے قرآن پاک کے جو اوراق تھے جس پر بھی لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا اس وقت، وہ بند کر دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے ڈر کی وجہ سے کہا کہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آواز سن لی ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور یہ کہہ کر اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ بہنوئی بچانے کے لیے آئے، ان کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ جب مار کر تھک گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا کہ ہمیں جتنا مارنا ہے مار لو، ہمیں مار مار کر قتل کر دو، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن اب ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں۔ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، اب اس کو ہم نکالنے والے نہیں ہیں۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا اثر کیا کہ آخر کیا چیز ہے کہ یہ لوگ مار کھانے کے لیے بھی، قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پھیر دیا، ہدایت کا راستہ کھول دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور پھر اپنی بہن سے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ جو لوگ آپ پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ ایسے آپ نہیں پڑھ سکتے، پہلے غسل کر کے آئیں، پاک ہو کر آئیں تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے۔ تو بہرحال انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پر مقیم تھے، اور چند صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں غصے کی حالت میں تلوار لے کر آئے تھے، اسی حالت میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے کہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھوں، مسلمان ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تلوار لے کر آئے ہوئے۔ ان کو تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، وہ تو یہی سمجھے کہ شاید ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عمر کو اندر آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ تو تمام صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی۔ تو وہ دن تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنے۔